یہ وساوس، یہ وسوسے انسان کو اس طریقے سے اس کے ایمان کو، اس کے عشق کو، اس کے ذوق کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، خناس سے پناہ۔ خناس کا میں تفصیلی بیان کر چکا، جو انسانوں کے صدر کا لفظ آیا ہے۔ اور یاد رکھیں، شرح صدر ہونا بہت بڑی بات ہے۔ شرح صدر ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ایسی ذات مبارکہ ہے کہ آپ کو شرح صدر عطا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے آپ بچپن میں تھے، فرشتے آئے آپ کو لے گئے، بڑی طویل حدیث ہے، آپ کو لے گئے، سینہ چاک کیا گیا، دل کو کھولا گیا اور اس کو نور سے دھویا گیا، اس کو نور سے دھویا گیا، صاف کیا گیا، حالانکہ آپ کو اس کی حاجت نہ تھی۔ یہ ہمارے لیے تھا، یہ ہمارے لیے تھا۔ شرح صدر نصیب ہونا بہت بڑی بات ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، جو انسان کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہیں کن میں سے؟ وہ ہیں کن میں سے؟ کون لوگ ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کوئی خلائی مخلوق ہے، کوئی خلائی مخلوق ہے، پتہ نہیں کدھر ہے۔ الجنۃ والناس، جو وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ چنگے بندے دی یاری ایویں تے جویں دکان اتاراں، سوتا بھاویں مول نہ لئیے کلے اون ہزاراں، تے مندے بندے دی یاری ایویں تے جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چینگاں پین ہزاراں۔ سنگت کیسی ہے؟ کس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ جو دکان ہوگی وہی سودا ہوگا۔ اللہ والے کے پاس بیٹھو گے کیونکہ وہ اللہ والا ہے تو اللہ ہی ملے گا۔ سرکار فرمایا کرتے تھے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا اعلیٰ ترین نیکی ہے، اور بروں کی صحبت میں بیٹھنا بری بدترین برائی ہے۔ صحبت اچھی کر لو، صحبت سالے کو نہ سالے تو رد، صحبت بد کو نہ بد تو رد۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز تمہیں ذکر سے غافل کر دے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے غافل کر دے، سمجھ لو کہ تمہاری دشمن ہے، وہ کوئی رنگ ہو، وہ کوئی رنگ ہو۔ جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے قریب کر دے وہ دوست ہے، جو دور کر دے وہ دشمن ہے۔ اب یہ وسوسوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ پہلی آیت میں بتا دیا گیا، پناہ میں آ جاؤ، پناہ میں آ جاؤ۔ خود نہیں، خود کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر بات خود کی ہوتی تو رب کائنات جس کو چاہتا جیسے چاہتا عطا کر دیتا۔ سسٹم بنایا، سسٹم بنایا، آدم کو بھیجا علیہ السلام، نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، موسیٰ علیہ السلام بھی گئے، خضر علیہ السلام کے پاس۔ صرف دلیل کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی سوال کر دیتا ہے نا، تو جب تک اولیاء اللہ کی سنگت میں رہو گے بچے رہو گے۔ جیسے ہی سرکار بزرگ فرماتے ہیں کہ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جوگی۔ بگیاڑ
مین نفس، خیالات، شیطان، اجڑ، بھٹک رہا ہے راہی جو الگ ہے کارواں سے، بھٹک رہا ہے راہی جو الگ ہے کارواں سے، پکڑا جائے گا اس کو، دشمن اس پر اٹیک کر دیں گے، نفس اپنے طریقے سے، شیطان اپنے طریقے سے، خناس اپنے طریقے سے، اور اس سے بچانے والا وہی ہوتا ہے جس نے مار کھائی ہو، جس نے پہچان کی ہو، جس نے معرفت حاصل کی ہو۔ باتوں سے یہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وائرنگ ہی ساری کی ساری اندر کی ہے، یہ معاملہ ہی سارے کا سارا اندر کا ہے، یہ ظاہر کی بات نہیں ہے۔ تعلیم و تربیت اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ڈائریکٹ فیض ہوتا ہے، اور یاد رکھیں اس کی اصلاح بغیر فیض کے ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ کتابوں سے اگر فیض ہوتا تو اولیاء اللہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی حضور کی ضرورت ہے، ورنہ قرآن کے بارے میں آ جاتا ہے یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا، اکثر اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور اکثر ہدایت۔ قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو جائیں گے، قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو جائیں گے، اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں اور اکثر ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے، حضور کا وسیلہ ضروری ہے، قرآن ان پہ نازل ہوا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَةِ اللَّهِ، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے۔ وہ کیا تھی؟ وہ انوار و تجلیات تھی جو ہر وحی کے ساتھ نازل ہوتی تھی، اور وہ انوار و تجلیات سینہ بسینہ منتقل ہو رہی ہیں، منتقل ہوتی رہیں گی، حضرت امام حسین سے حضرت امام زین العابدین، وہ نور منتقل ہوتا ہے سینہ بسینہ، وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ اتھے گل نہیں پڑھنے پڑھاون دی، چج سکھلا یار مناون دی، جس نے یار کو راضی کر لیا وہ مراد پا گیا، جس نے یار کو راضی کر لیا وہ مراد پا گیا۔ یہی چلتا آیا ہے، یہی چلتا ہے۔ بیکا ہم شباز تھے جا پہنچے آکاش، وہاں بھی کچھ نہ پایو جو پایو پی کے پاس، نارب عرش مو ڈٹھا، حضرت سلطان باہو، نارب عرش مو ڈٹھا، نارب خانے کعبے، نارب علم کتابی ملیا، نا وچ محرابے، تیرتھ گنگا تھی مول نہ ملیا، پینڈے مارے بے حسابے، جدہ مرشد کامل ملیا باہو، چھٹے کل عذابے۔ لگ جائے میری بات پہ، سلطان العارفین فرما رہے ہیں، سلطان العارفین، جدہ مرشد کامل ملیا چھٹے کل عذابے، وہ تو عذاب کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزوں کو، تیرتھ گنگا محراب، ہم نہیں کہتے، فتویٰ لگا دیں گے لوگ۔ حضرت سلطان باہو فرما رہے ہیں نا رب عرش معلّہ ڈٹھا، نا رب خانے کعبے، نا رب علم کتابی ملیا، نا وچ محرابے، تیرتھ گنگا تھی مول نہ ملیا، پینڈے مارے بے حسابے، جد دا مرشد کامل ملیا باہو، چھٹے کل عذابے۔ کامل سے ملتا ہے یہ سودا، کامل سے ملتا ہے، عامل سے نہیں ملتا، کامل سے ملتا ہے۔ جد دا مرشد کامل ملیا، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے، سب بزرگوں نے یہی کہا، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے، ملا پنڈت قاضی سارے، رب دا کھوج کھرا نہ ملیا، سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا، وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہاں نو ملدا جنہ تن من پیر تو وارے۔ ہر بزرگ نے اپنے انداز میں کہا ہے، ایسے نہیں کہا، پس کے پریکٹیکل دیکھ کے اس کو پا کے کہا ہے۔
آج کے دور میں مفتیوں سے پوچھا جائے نا، بتاؤ نا، فتویٰ ملتا ہے، پتہ نہیں ملتا. ارے اس کا پتہ بتاؤ، فتوے نہ لگاؤ، اس کا پتہ بتاؤ. وہ کیسا حسن ہے کہ جس کے لیے اتنی جوانیاں لٹ گئیں. مکھ ہووے یار دا نگاہاں سامنے دیاں، ایویں تینی گردناں کٹائیاں جاندیاں. تو سودا کسی بیس پہ ہوتا ہے، بغیر بیس کے سودے نہیں ہوتے، بغیر بیس کے سودے نہیں ہوتے، کسی وجہ سے سودے ہوتے ہیں. اکثر ہم بیعت کرتے ہیں تو اکثر بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے، بڑی بات اچھی لگتی تھی کہ ہم تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، لوگوں کو خرید کر اس مولا کی بارگاہ میں بیچ دیتے ہیں. اوئے اوئے اوئے، بہت بڑی بات. مولا کی بارگاہ، ان اللہ اشترا، میں نے مومنوں سے خرید لی ہے ان کی جانیں ایمان کے بدلے میں. اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں سے ان کی جانیں ایمان کے بدلے میں خرید لی ہیں. موت کے آئینے میں دکھا کے رخ یار، تجھے بے قرار کرے ایسا رہبر تلاش کر. موت کے آئینے میں دکھا کے رخ یار، تجھے بے قرار کرے ایسا رہبر تلاش کر. علامہ اقبال فرماتے ہیں سودا یہ ہے یار، اور ہر جگہ سے نہیں ملتا. دکانیں سجی ہیں، سودا ہر جگہ سے نہیں ملتا. دعوے ہیں، باتیں ہیں، عمل نظر نہیں آتا. جہاں ہوتا ہے وہ دعووں پہ نہیں بیٹھے ہوتے، وہ دعووں پہ نہیں بیٹھے، وہ دعوے کرتے ہی نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو.